اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے۔ سورۃ الفاتحہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ رب العالمین کی صفات کا بیان، دوسرے حصے میں بندے کی عاجزی، اور تیسرے حصے میں 3 فرقوں کا بیان۔ یہاں سے صراط الذین انعمت علیہم سے 3 فرقوں کا بیان ہے۔ پہلا فرقہ منعوم علیہم، دوسرا فرقہ مغضوب علیہم، اور تیسرا ضالین۔ ان 3 فرقوں کا بیان ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں ای ربطت علی قلوبہم، یعنی تو نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اب انعام یافتہ طبقہ کون سا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہ انعام یافتہ طبقہ کون سا ہے؟ تو اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء میں سے، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی بہترین رفاقت ہے۔ تو یہ انعام یافتہ طبقہ ہے۔ اے اللہ ہمیں انبیاء کے راستے کے اوپر چلا، صدیقین کے راستے کے اوپر چلا، شہداء کے راستے کے اوپر چلا، صالحین کے راستے کے اوپر چلا۔ تو یہ ہم فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں، اور ہر نماز میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ گویا ہم ہر نماز میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر ہمیں استقامت نصیب فرما، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غصہ ہوا۔ اب یہ 2 فرقے، یہ 2 جماعتیں، ایک مغضوب علیہم اور ضالین۔ مغضوب علیہم وہ فرقہ ہے جو عالم بلا عمل ہے۔ اس کی مفسرین نے بہت سارے مصداقات مراد لیے ہیں۔ مغضوب علیہم سے کفار مراد لیے ہیں جن کے دل میں بھی کفر ہو اور ظاہر میں بھی کفر ہو، اور دوسرا ضالین، اس سے مراد مفسرین نے منافقین کو لیا ہے جن کا باطن کے اندر کفر تھا اور ظاہر کے اندر ایمان۔ اور مغضوب علیہم سے ایسے کافر مراد ہیں جن کے دل کے اوپر مہر لگ گئی ہے۔ ساری دنیا کے داعی مل جائیں اور ان کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں، وہ نہیں مانتے۔ اس کو سورہ بقرہ میں بیان کیا ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ قرآن کریم میں اللہ نے اسباب غضب بیان کیے۔ اسباب غضب میں سے پہلا سبب کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ اس کو معاف کر لے گا۔ تو شرک معاف نہیں ہوتا، اور یہ شرک یہ غضب کا سبب بنتا ہے، اللہ کے غصے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے پیغمبر یقیناً ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کیا اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی کی۔ وہ وحی کیا تھی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیغمبر اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو پہلا سبب ہے شرک، اور اس کو بیان کیا سورہ فتح آیت نمبر 26۔ دوسرا سبب ہے انکار نبی، کہ پیغمبر کا انکار کرنا، اور اس کو سورہ بقرہ آیت نمبر 90 میں بیان کیا۔ تیسرا سبب ہے ناشکری کرنا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا، تو اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں بیان کیا۔ چوتھا سبب ہے ارتداد، مرتد ہو جانا، اس کو سورہ نحل آیت نمبر 106 میں بیان کیا۔
پانچواں سبب قتل عمد یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، سورہ نساء آیت نمبر 93۔ اور چھٹا سبب کفر ہے، کسی اسلامی عقیدے کا انکار کر دینا، سورہ نساء آیت نمبر 136۔ اور ساتواں سبب وہ یہودیت کے اعمال ہیں کہ جو یہودیوں نے کیے تھے، اور اس کو سورہ مائدہ میں تفصیلاً بیان کیا۔ آٹھواں سبب اعراض عن الجہاد یعنی جہاد سے منہ موڑنا ہے، اور اس کو سورہ انفال آیت نمبر 17 میں بیان کیا۔ اور نواں سبب انکار قیامت ہے کہ قیامت کا انکار کر لینا۔ یہ وہ 9 اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے انسان اللہ کے غصے کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور تیسری جماعت ظالم کی ہے، گمراہوں کی، کہ گمراہ کون سے لوگ ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مفسرین اس سے مراد منافق لیتے ہیں کہ جن کا باطن کفر ہو اور ظاہر اسلام ہو۔ گمراہی کے 4 درجے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں نے آپ کو ہدایت کے 4 درجے بتائے تھے کہ انابت، ہدایت، استقامت اور ربط علی القلب۔ گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں۔ نمبر 1 شک، دین شریعت کی کسی بات کے متعلق اس کو شک پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس کے اوپر گمراہی آ جاتی ہے، دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر اگر وہ گمراہی اسی طرح باقی رہے اور اس کا ازالہ نہ کیا جائے، تیسرے نمبر پر جدال فی آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات میں جھگڑنے لگ جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیت میں جھگڑنے لگ جاتا ہے اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم مومن آیت نمبر 24 میں بیان کیا، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، اور یقیناً آئے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے، تو ہمیشہ تم شک میں تھے جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے، حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہوئے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تم نے کہا کہ اللہ اس کے بعد کسی پیغمبر کو نہیں بھیجے گا، کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے، من ہوا مسرف مرتاب، جو حد سے بڑھنے والا، اسراف کرنے والا، مرتاب شک کرنے والا ہو۔ الذین، وہ لوگ ہیں، یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، بڑی ناراضگی ہے اللہ کے ہاں اور ایمان والوں کے ہاں۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے، علی کل قلب متکبر جبار، ہر اس شخص کے دل پر جو تکبر کرنے والا سرکش ہو۔ گمراہی کے اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 108 میں بیان کیا کہ کثرت سوال، سوال پہ سوال پوچھنا یہ گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں بھی۔ اور دوسرا سبب اعراض عن طاعت الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑنا، سورہ نساء آیت نمبر 113 میں اس کو بیان کیا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے رستے سے روکنا، سورہ نساء آیت نمبر 167۔ اور نمبر 4 غلو فی الدین، دین میں غلو کرنا، سورہ مائدہ آیت نمبر 77۔ اور 5ویں نمبر پر اتباع الاہواء یعنی خواہشات کی پیروی کرنا، سورہ انعام آیت نمبر 56۔ اور نمبر 6 اعتراض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا، سورہ فرقان آیت نمبر 42۔ اور 7ویں نمبر پر عصیان رسول، پیغمبر کی نافرمانی کرنا، اور اس کو سورہ احزاب آیت نمبر 66 میں بیان کیا۔ اور نمبر 8 موالات کفار، کفار سے دوستی کرنا، یہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1 میں بیان ہوا۔ 9ویں نمبر پر علم بلا عمل، ایسا علم جس میں عمل نہ ہو، اس کو سورہ نساء آیت نمبر 66 میں بیان کیا۔ دنیا کو ترجیح دے دینا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ ایک سبب ہے نا امیدی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، سورہ حجر آیت نمبر 56۔ یہ وہ سارے اسباب ضلالت ہیں جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو اسباب غضب اور اسباب ضلالت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اللہ رب العالمین ہمیں ان اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔